مفتی صاحب عفو درگزر پہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ سعادت کو اپنے اندر جذب کر لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عفو اور درگزر کہتے کس کو ہیں؟ جی، درگزر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عفو عربی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے۔ فارسی اور عربی زبان کے اندر اس کا معنی ایک ہی بنتا ہے، اور اگر اس کو اردو میں تبدیل کر دیں، اردو میں کنورٹ کر دیں تو اس کا معنی بنتا ہے معاف کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ کی عادت کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو ہائپر کر دے، یا آپ کو آپ کے مزاج سے ہٹ کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کرے، ایسا اقدام کرنے پر آپ کا نفس آپ کو مجبور کرے، جی، جو اقدام ہمارے معاشرتی طور پر اور دینی طور پر درست نہ ہو، اس اقدام سے بچ کے رہنا اور اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اس کو عفو کہتے ہیں، معاف کرنا کہتے ہیں، درگزر بھی کہتے ہیں، اور اردو زبان میں معاف کرنا کہتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید الفرقان الحمید میں 5 مقامات پر اپنی اس صفت کا مختلف زاویوں سے ذکر فرماتا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم ان 5 مقامات کو اگر جمع کر کے میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر پاک پروردگار عفو کرنے والا نہ ہوتا، وہ معاف کرنے والا نہ ہوتا، تو تم کس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتے؟ اور پاک پروردگار سب سے زیادہ معاف کرنے والا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جی، اس نے سب سے پہلے تمہیں تخلیق کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے انسان سب سے پہلے اس نے تجھے ایک بہترین خوبصورت صورت پر پیدا کیا، پھر اس کے بعد تجھے نشو و نما دی اور تجھے مضبوط انسان بنایا، اور پھر تو اس کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے، اس کے باوجود دیکھ میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، تو میری تخلیق ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تو میرے سامنے میری نافرمانیاں کرتا ہے، میں نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل نہیں کرتا، جن سے روکا ہے اس سے رکتا نہیں ہے، اس کے باوجود میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ کہا وہ کیسے؟ کہ عرض کی کہ رسول اللہ وہ کیا وجہ؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ رب کائنات وہ تمہارا خالق ہوتے ہوئے تمہاری نافرمانیاں برداشت کرتا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہوتے ہوئے تمہاری نافرمانیاں برداشت کرتا ہے، وہ تمہارا رب ہوتے ہوئے ایک طرف تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری طرف وہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تیسری جانب وہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بندے غور تو کر، کائنات کی ہر چیز مجھ سے ڈرتی ہے، میرا خوف رکھتی ہے، میری حیا کرتی ہے، اس کے باوجود تو مجھ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہم اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے۔ بالکل، بے شک۔ دیکھیے نا، آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے پر غور کیجئے تو نوجوان، آپ کو آج یہاں سے آپ گلی سے باہر نکل جائیے، اس بلڈنگ سے باہر چلے جائیے، نوجوان آپ کو سر عام سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے؟ آپ کو سر عام لوگ پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، اس وقت روزے کا وقت ہے، نظر آئیں گے، اور وہ جو ہے ہر وہ کام جو اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے خلاف آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما لیا ہے صرف کہ اس اے ایک وجہ سے۔ محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو وہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، کتنا بڑا وہ کرم کرنے والا ہے کہ وہ پاک پروردگار ہماری ان نافرمانیوں کے باوجود کہ اس نے 30 دن مانگے یا 29 دن مانگے، ہم یہ 29 دن بھی صرف ایک وقت کا کھانا اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اور سر عام اس کی بغاوت کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر عذاب نہیں لاتا۔ اور پھر معذرت کے ساتھ پھر ہم جب تنگ دست ہوتے ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، تو پھر ہم آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعا کیوں نہیں میرا کیا قصور ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، یہ کلمہ کفر ہے،
کہ اے اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، یہ کلمہ کفر ہے، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ یہ سکتا۔ بہت بڑی بات کر دی ہے مفتی صاحب آپ نے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفریہ کلمہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیے نا اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، یا اللہ میں سارا ظلم میرے اوپر ہی کرنا تھا، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ لیکن یہ سب سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اے میرے بندو اگر تم توبہ کرو گے اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور ایسا معاف کروں گا ویحب المتطہرین۔ دیکھیے نا قرآن کا انداز دیکھیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے ایک ایک بال کو، ایک ایک روئے کو پاک اور صاف کر کے اجلا اور نکھرا کر دوں گا۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب جب اللہ کی یہ ساری صفات ہے تو پھر بندوں کو بھی ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے، ساری تمہید میں نے اس وجہ سے باندھی، ہمارے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے، کھانے میں نمک زیادہ ڈل جائے تو پھر گھر میں جھگڑا اور مار پیٹ اور ادھم اکھاڑ اور پتہ ہی نہیں چلتا بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، یوں سمجھیے تھانے کچہری کورٹ اور طلاق تک بات چلی جاتی پتہ چلا نمک کم ڈالا تھا۔ پر آخر میں جب وہ جج صاحب پوچھتے کیا بات ہوئی، ایسے کیسز بھی آتے بھئی یہ جھگڑا چلا کہاں سے تھا، اصل میں وہ افطاری کا وقت تھا، پکوڑا منہ میں لیا تو اس میں نمک کم تھا تو شوہر صاحب کو غصہ آ گیا۔ تو کیا تمہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ اگر ایک دن نمک کم ڈل گیا، وہ بیچاری جو صبح اٹھتی ہے سب سے پہلے تمہارے لیے سحری بناتی ہے، پھر پورا دن تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے، پھر شام کو چولہے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ تمہارے کپڑے بھی دھوتی ہے، پھر وہ برتن بھی دھوتی ہے، پھر رات کا کھانا بھی پکاتی ہے، پھر چائے بھی بناتی ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو تمہیں عفو درگزر کا درس وہاں پر یاد نہیں آتا؟ اگر وہ کوئی تم سے فرمائش کر دے، کوئی خواہش کر دے تو تمہیں وہاں عفو درگزر یاد آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب خواتین کے فیوریٹ ہو گئے ہیں آپ۔ وہاں تمہیں عفو درگزر نہیں، دیکھیے اسلام میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہم نے جھوٹے حقوق نسواں بنائے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ اسلام اس بات کی تردید کرتا ہے۔ جو آج ہم جو حقوق نسواں کے نام پر ایک اکاڑ پچھاڑ لگی ہوئی ہے اور شریعت اور اسلام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اسلام ان باتوں کی فیور نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے وہ حقوق، دیکھیے نا ایک طرف اسلام نے یہ کہا کہ زندہ پیدا ہوتی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ یہ بچی بڑی ہوگی تمہاری ماں بنے گی، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال یہ کہ ہمیں عفو درگزر کو، واپس میں اس طرف آ جاتا ہوں، عفو درگزر جب اللہ جل مجدہ الکریم کی صفت ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر عفو درگزر نہ ہوتا، آپ علیہ السلام نرم مزاج نہ ہوتے، بالکل، تو اس وقت آپ علیہ السلام کا پوری دنیا میں نام نہ گونج رہا ہوتا۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اے محبوب اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، بالکل، آپ مشکلات کا سامنا نہ کرتے، آپ کفار و مشرکین کی جھڑکیاں برداشت نہ کرتے، شعب ابی طالب ایک چھوٹے سے غار کے اندر آپ 3 سال یا 2 سال نہ گزارتے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود آپ جب 3 سال کے بعد نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے مولا یہ میری قوم ہے، اس نے مجھے تنگ کیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صفات سے متصف نہ ہوتے تو آج پوری کائنات میں محمد 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 یہ نہ ہوتا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد نبھیندے گزر گئی، تصور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت